حي على الفلاح. وہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ زمانہ بھی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ان صحابہ کا زمانہ جب شروع ہوا تھا دین کی تبلیغ کے لیے تو میرے بھائیوں اسرت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا، انتہائی لاچارگی کا زمانہ تھا۔ اسلام بدا غریباً تھا، اجنبی تھا، مفلسی کا یہ عالم تھا کہ پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا، اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ شیب ابی طالب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھیوں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درخت کے پتوں کو چبا کر کھایا تھا، سوکھا ہوا چمڑا پانی میں ڈال کر اس کو بھگو کر چوسا اور اس سے آپ نے بچوں کی بھوک کو مٹایا تھا، بلکتے بچوں کو چھوڑا تھا۔ اور اسلام کے ابتدائی نظامی کا یہ دور تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں ایسے لوگ بھی تھے متی نصر اللہ، جب تنگی تھی، جب اسرت تھی، جب پریشانی تھی، جب گشت و خون تھا، جب بھوک تھی، جب پیاس تھی، جب چھت نہ تھی، جب حالات بڑے خستہ تھے، تو صحابہ پوچھتے تھے متی نصر اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں اللہ کی مدد ہوگی، وہ کب ہے؟ تو اللہ تشفی کے لیے فرماتے تھے اللہ نصر اللہ قریب، خبردار دیکھ لو، صبر کرو، ڈٹے رہو، ہمت کرو، جرت رکھو، استقامت رکھو، پاؤں میں لرزہ کاری پیدا نہ ہونے دو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور جب مدد قریب ہوئی تو اس سے پہلے کے حالات 2 مرتبہ 3 مرتبہ حبشہ کی ہجرت صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی، پھر جب حالات بنے تو وہ وطن عزیز جس میں نبی پیدا ہوئے اور وہ وطن عزیز جس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اجمعین پیدا ہوئے، وہ وطن عزیز کہ جس میں اللہ کا گھر تھا، وہ وطن عزیز کہ جس کے لیے تڑپتے تھے اس کو چھوڑنا پڑا، قربانی دینی پڑی، اور یہ قربانی کسی دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کے لیے نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے تھی، اعلی کلمت اللہ کے لیے تھی، صرف اپنے دین کو بچانے کی غرض سے تھی، ایمان کو بچانے کی غرض سے تھی، اور مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے، یہ بخاروں کی دھرتی، بیماریوں کی دھرتی، تریوں کے تاپ اور تپتے چیچک کی دھرتی تھی، اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہاں سال میں جب بخار آتے تھے تو لوگوں کو نچوڑ کر رکھ دیتے تھے، بیماریوں کا گھر تھا۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری اور صحابہ کا وہاں پہنچنا، اسلام کا آغاز
اور اسلام کی برکت، توحید کی برکت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو شفا والا، امن والا، برکت والا شہر بنا دے، اس کی بیماری کو تو اس سے دور فرما دے۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ اکرام رضوان اجمعین جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، یہاں تک کہ تن کے لباس کو بھی چھوڑا، تن کے لباس کو، ہم دنیا پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور دنیا پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا حرام کاریاں کرتے ہیں، وہ حلال خور تھے۔ اس طریقے کا وقت بھی آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام قبول کرتے ہیں اور مالدار ہیں، مال و متاع پاس ہے، اپنا اثاثہ اونٹوں پہ لدتے ہیں، ایک بچہ ہے، بیوی ہے، بیوی رات میں جانے کے لیے تیار ہے، کلمہ گو ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، میں آپ کے ساتھ مروں گی، آپ کے ساتھ زندہ رہوں گی، تو اہل مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور اہل مکہ جب پہنچتے ہیں تو لڑکی والے پہنچتے ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں حضور کیا بات ہے؟ کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا آپ جائیے، آپ کا شوق ہے در بدر ہونے کا، پریشان ہونے کا، ہماری بچی کو کوئی لے کے جاؤ گے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، بیٹی چھین لی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں بچہ گود میں رکھا ہوا، میں نے یہ سمجھا لے کر جاؤں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھوں گا، آپ کا غلام بناؤں گا۔ تو لڑکے والوں نے، ننہال والوں نے لڑکے کو بھی چھین لیا، کہا ہمارا لڑکا، ہماری بیٹی کا لڑکا، بیٹی یہاں، تم لڑکا لے کے جانے والے کون ہوتے ہو؟ یہ بیٹی کے پاس رہے، چھین لیا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اونٹ کی مہار پکڑی، اپنے اندر جرت پیدا کی، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، شریکہ حیات چھن گئی، جگر کا خون اور اپنا بیٹا چھن گیا، لیکن میرے ایمان میں اب تک تزلزل پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں نے سوچا اسلام بچانے کے لیے میں اب بھی سفر کروں گا، اونٹ کی مہار پکڑی، میں چلا تو قریش مکہ کے بدماشوں نے میرے ساتھ سے اونٹ بھی چھین لی۔ کہا مدینے مکہ کی کمائی ہوئی دولت، مکہ کی تجارت، مکہ کا اثاثہ آپ لے کر نہیں جا سکتے ہیں، جانا ہے تو اسی طریقے سے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑا، لیکن میرے قدم مدینے کی طرف تھے، میرے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طرف تھے۔ اب بھی کچھ اوباش آئے، کچھ بدماش آئے، کچھ چکے آئے، کچھ ظالم آئے، کہا مجھے برہنہ کر دیا، مجھے پکڑا، میرا لباس اتار لیا، مجھے ذلیل و خوار کیا، اور مجھے کہا تم جا نہیں سکتے ہو، اگر جاؤ گے تو یہاں کا لباس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ دھکا مکی، مار دھاڑ، ننگا چھپ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں۔ میری وجاہت کو دیکھ کر ایک ساتھی نے کہا کوئی پاس چیز نہیں ہے، ٹاٹ ہے میرے پاس، یہ بوڑیا ہے میرے پاس، اس کو باندھ لیجئے۔ میں باندھا ہوا جب مدینے کے اندر پہنچا، مسجد کے صحن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنی نگاہ اٹھائی، میرے اوپر نگاہ پڑی، اپنی آنکھوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، کہا مکہ کا اتنا وجیح آدمی، صاف و ستھرا لباس پہننے والا، شان و شوکت سے رہنے والا، وجہ اور جلال والا، ٹاٹ میں ہو سکتا ہے؟ آدمی کبھی چکما نہیں کھا جاتا؟ ایسا کیسے ہوتی ہے؟ فلاں صاحب اتنا جلدی تنزلی آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی دکان تھی، اتنا بڑی تجارت، اتنا بڑا مال، اتنے متاع، میرے بھائیو سب اللہ کا ہے۔
اس پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کرو، اللہ عطا یوں ہی رکھے۔ یہ سوات والوں کو دیکھ لو، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی رونا والی، بڑی خوبصورت، بہت بڑی مارکیٹ، بڑی بڑی مساجدیں، دھرتی قسم کھاتی ہے یہاں کہیں بنی نہیں تھی، دھرتی قسم کھاتی ہے۔ آپ اس دھرتی سے پوچھئے کہ دھرتی تیرے اوپر 4 منزلہ مکان تھا، 6 منزلہ تھا، 8 منزلہ تھا، 10 منزلہ ہوٹل تھا؟ دھرتی کہے گی رب کی قسم کبھی نہیں تھا۔ کہاں تھا یہ؟ اگر تھا تو بتلاؤ ہے کہاں؟ یہ کوٹھیاں کوئی کام کی نہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ جب پہنچے، نگاہ اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، نگاہ پڑی، قریب آیا، اشبہار ہو گیا، آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا کیا ہوا عبد الرحمن؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں بچی، تنے لباس بھی نہیں بچا، پاس لباس بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قربان جاؤ معلم انسانیت پر، قربان جاؤ انسانیت کے سب سے بڑے سپہسالار بہادر پر، نبی مہربان پر، مانا آیات قرآن پر، فاتح ابواب جنان پر، شمس الضحیٰ پر، بدر الدجا پر، والی بدا پر، امین اسرا پر، حبیب کبریا پر، عبد خالق ارض و سما پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا عبد الرحمن افلحت افلحت یا عبد الرحمن، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا عبد الرحمن، بامراد ہو گیا عبد الرحمن، کامیاب و بامراد ہو گیا عبد الرحمن۔ ایمان بچ گیا نا، بیوی چلی گئی ایمان بچ گیا، بچہ چلا گیا ایمان بچ گیا، دولت چلی گئی ایمان بچ گیا، گھر چلا گیا ایمان بچ گیا، دکانداری چلی گئی ایمان بچ گیا، تجارت چلی گئی ایمان بچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کامیاب و بامراد ہو گیا عبد الرحمن۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو عبد الرحمن کے مال و متاع اور اس کی تجارت کے اندر برکت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک جمعے میں آپ کو بتلایا تھا، آپ میری باتیں یاد رکھا کرو۔ زمانہ سن رہا تھا بڑی شوق سے، زمانہ سن رہا تھا بڑی شوق سے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے کثیر عمر پائی اور مدینے کے سب سے مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے، سب سے مالدار لوگ۔ یہی عثمانی یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتلایا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دور تھا، شور مچا مدینے کے اندر، ایک اونٹنوں کے منمنانے کی آوازیں پیدا ہوئی، جانوروں کے چلنے کا ایک آواز پیدا ہوا۔ پتہ چلا کیا ہوا؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا فلاں جگہ سے قافلہ تجارت واپس آیا ہے جس میں 700 اونٹ ہیں۔ کتنی اونٹ؟ یہ کون تھا؟ میرے بھائیوں حلال طریقے سے اللہ کی قسم اللہ بہت دیتا ہے، اللہ بہت عطا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر اسرت و تنگی اور نظام ہے اس کے اندر کہیں ہم امیزش کے شکار ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں گے، ہر آدمی میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اما عائشہ نے کہا کیا شور ہے؟ کہا عبد الرحمن کا قافلہ واپس آیا ہے، ساتھ میں اونٹیں واپس آئی ہیں، غلے کی تنگی تھی مدینے کے لیے آئی ہیں، یہاں تجارت ہوگی اب۔
اپنے غلام کو بلائی ادھر آؤ، کہا جاؤ عبد الرحمن کو ملو، اس کے کان میں کہہ دو کہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن اچھلتا اور کودتا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اچھلتا اور کودتا خوشی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا، کوئی اضطراب نہیں ہوگا اس کے اندر اس وقت۔ میرے بھائیو اضطراب ہوگا، انبیاء کے اندر بھی اضطراب ہوگا، انبیاء بھی کہتے ہوں گے اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی۔ اس محشر کے میدان میں جس پر اضطراب نہیں ہوگا وہ کتنا بڑا وجیح ہوگا، کتنا بڑا وجیح ہوگا، اچھلتا اور کودتا داخل ہو جائے گا۔ یہ قافلے کے سامنے اپنے عربی گھوڑے پہ سوار خوش حساس قافلہ بڑا وقار واپس آیا ہے، تجارت بہت بڑی کی ہے، اب واپس آ گئے ہیں۔ جب آ کر آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، اچھل کر کود کر نیچے اتر گئے۔ کیا کس کا پیغام؟ کہا اما عائشہ کا۔ اللہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے، اما عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عبد الرحمن اچھلتا اور کودتا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ گھوڑا بھول گئے، سواری بھول گئے، پورا سسٹم بھول گئے، بھاگے ہوئے آئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، پہچانی آواز کا السلام علیکم یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں میری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ کہا وعلیکم السلام۔ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہا آپ کے غلام نے مجھے خوشخبری دی، بتلاؤ جو خوشخبری دی آپ نے کانوں سنی، میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں نے کانوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ وسعت کا یہ عالم تھا، مال کا یہ عالم تھا، ٹاٹ والے کا۔ کہنے لگے جب میں نے یہ لفظ سنا تھا میں نے اسی وقت نیت کر دی تھی اگر عائشہ اس کی تصدیق کرے گی تو میں ان 700 اونٹوں کا سامان اونٹوں کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کروں گا، تجارت نہیں کروں گا۔ یہ مالداری تھی صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی۔ یہ بعد والی ہے لیکن اس سے پہلے بتلاؤں میں آپ کو، میرا موضوع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ تابناک کس کس کو بیان کریں گے، کس کس کے متعلق کہیں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لوگ پہنچے مکہ سے مدینے تو میرے بھائیوں مدینے کے پانی کھاری تھا، پورا پانی کھاری، ایسا کھارا پانی، نمکین پانی جس کو پینا بہت مشکل کی بات تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات تصور میں آپ سن کر جائیں گے، ہمارے اور آپ کے ایریے میں بھی بعض جگہ پانی کی بڑی قلت ہے، لیکن ہم میں سے بعض لوگ بہت بخیل ہیں۔ آپ نہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو دوسرے کے پائپوں میں گلہ مارنے والے ہیں نا، ان اتنا بخیل اللہ کی قسم کوئی نہیں۔ جو بہتے پانی سے کسی کو پائپ نہیں لگانے دے رہے نا، ان اتنا کوئی بخیل نہیں۔ جو راستے کے اندر مویشی کو پانی پلانے کے لیے، میں نے آنکھوں دیکھا تقریباً 5 یا 6 فٹ چوڑی روڈ، گیل جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ایک آدمی بھینس کے پیچھے، میں نے بھینس کو دیکھا، بھینس کو مراخا لگا ہوا تھا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، میں معاشرے کی بات کروں آپ لوگوں کی نہیں۔ بھینس کو مراخا تھا، اور وہ جب پانی کی اس کٹھے یا ڈاب کے اوپر لے کر پہنچا، جا کر مراخا کھول کے پانی پلانے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا بھائی اعتراض کرتا ہے، بھائی میرا بھائی اعتراض کرتا ہے تیری بھینس ادھر اور ادھر چر جائے گی، میرا نقصان ہوگا، میں مراخا اس کو پہنا کے لاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جنت ملے گی، ہمارے باپ کی ہے، اعمال یہ ہو اور جنت ملے گی؟ اس جیسے اعمال کیجئے جس کو 22 مرتبہ ناطق بہینی جنتی کہا۔ کتنی مرتبہ؟
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اگر آپ بسیط اعتبار سے پڑھیں اور ایک کاپی لے لیں، اس کے اوپر نوٹ بک کے اوپر تحریر کریں، تو میری تحریر کے اعتبار سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقامات کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی اپنی زندگی میں۔ وہ تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، وہ لوگ تھے جن کے مالوں کو، جن کی جانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا، اور انہوں نے ان تمام تر چیزوں کے مقابلے میں جنت کو اپنے مالوں سے خرید لیا تھا۔ اسی لیے ان کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ بڑی عجیب بات بتلاؤں گا، پہنچے ایک کنواں جس کو بیر روما کہتے ہیں، اللہ عالم بالصواب آج ہے بیر روما یا نہیں ہے مدینے میں، مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی جاری ہوگا۔ اس بیر روما کا مالک یہودی، اور اسی میں میٹھا پانی، یہ ہجرتوں کے مارے ہوئے، بخاروں کے مارے ہوئے پریشان حال لوگ ٹاٹ باندھ کر پہنچنے والے، یہ بیر روما پر پہنچتے، بیر روما سے پانی لیتے، وہ لا کر سیر ہو کر خود بھی پیتے، اپنے بچوں کو بھی پلاتے، کھلانے کے لیے پاس کوئی چیز اتنی موجود نہ تھی۔ اسی دور میں یہود نے سازش چلی، یہود نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا قافیہ اور ردیف تنگ کیسے کیا جائے۔ یہ قافیہ اور ردیف ہی تنگ کرنے کے نظام ہے کہ جہاں مسلم پاپولیشن زیادہ ہو وہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، اور پورا نقشہ یہود اسرائیل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ نظام اس وقت سے بھی، ان کو بہت زیادہ ہٹلر نے مارا تھا، اور مارنے کے بعد چند کو چھوڑا تھا، کہا میری تاریخ کو جب لوگ لکھیں گے اور پڑھیں گے تو دنیا میں جو یہ کہیں گے ہٹلر بہت ظالم تھا، اور جب یہود کی شرارت کو دیکھیں گے تو کہیں گے بہت بڑا انصاف پسند تھا، اس لیے کہ یہ قوم دنیا پر زندہ رہنے کے قابل نہ تھی۔ ایک مختصر سی جگہ، مختصر سے لوگ، پوری دنیا ٹکٹکی پر، اس میں عیسائی بھی ٹکٹکی پر ہیں، اس میں باقی مذاہب والے بھی ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہیں۔ اور اگر میں ان الفاظ میں تاریخ کے ساتھ انصاف کا جملہ کہوں، یہ دنیاوی تاریخ کی بات کرتا ہوں، اگر ان بات کی جو انصاف کے ساتھ دنیا کی تاریخ کے جملہ کہوں تو یقین پر مبنی یہ ہوگا کہ تمام تر دنیا کے لوگوں کو اسیر کر کے رکھا ہوا مختصر سے یہود نے۔ کیوں؟ آپ کیسے ہسٹری کو پڑھتے ہوں گے مجھے نہیں پتا، میں جیسے ہسٹری کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہی دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ کا طالب علم ہوں اور تاریخ پڑھتا ہوں۔ آپ کا وقت موبائل پر گزرتا ہوگا، ہمارا آج بھی کتاب پر گزرتا ہے۔ آپ آج بھی گوگل کو اصل مانتے ہوں گے، ہم آج بھی کتاب کو اصل مانتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس کے اعتبار سے مجھے 100 سال پہلا آدمی مان لیں گے جس میں کوئی چیز موجود نہ تھی، کیوں میں یہ سمجھتا ہوں جو کتاب سے ملتا ہے وہ موبائل سے نہیں ملتا ہے۔ یہ میرا علمی ایک نقطہ ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ آپ طلباء کے لیے بھی یہی ہے، اساتذہ کے لیے بھی یہی ہے، اور مبلغین کے لیے بھی یہی ہے، واعظین کے لیے بھی یہی ہے، خطباء کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کتاب کو اصل مانتے ہوئے کتاب پڑھا کریں، اس سے آپ کو انصاف والی چیز ملے گی۔ بتلا رہا تھا میں آپ کو، یہود شرارتی، فوری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس یہودی کنویں کا مالک حاضر ہو جاتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تیرے ساتھی آئے ہیں، تم آئے ہو، اس سے پہلے بھی لوگ یہاں سے پیتے تھے، میں منع نہیں کرتا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، میں اپنے کنویں سے آپ کو پانی نہیں پینے دوں گا الا یہ کہ آپ کنویں کو خرید لیں۔ کنویں کا پانی آپ آدھے کنویں کا پانی خرید لیں، آدھا کنواں خرید لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کنواں آدھا خرید لیں، کتنا پانی، کتنا اثاثہ؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بینک بیلنس والے خوش ہوتے ہیں، 1000 ہے تو 2000 کیسے بنے، 10,000 ہے تو نہیں، ہر ایک 99 کے چکر میں پڑا، 99 کے چکر میں ہر کوئی 99 کے چکر میں پڑا، کیسے اس سے اوپر جائے، کیسے اوپر جائے، کیسے اوپر جائے۔
حلال کے ذریعے سے آئے کہ حرام کے ذریعے سے، کیسے اوپر ہو، بینک بیلنس کیسے ہو، ایک دکان دو کیسے بنے، ایک کوٹھی دو کوٹھی کیسے بنے، ایک کار دو کار کیسے بنے، ایک کار تھی اس کار کے اندر یہ سویدھا نہیں تو وہ فلاں کے اندر کون سی ملے گی. ہماری یہ تڑپ ہے، صحابہ کی یہ تڑپ نہیں ہوتی تھی، یہ چاہت نہیں تھی صحابہ کی. صحابہ کی چاہت جو ہے کیا تھی؟ آخرت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محاسبہ کیا، کہا کہ قید ہو نہیں سکتا، خرید تو ہم سکتے نہیں ہیں. تمام معذرتیں کرنے کے بعد جب سمجھا کوئی معذرت قبول نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مسجد کے اندر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا دیکھو بیر روما کا یہودی نے، مالک نے آ کر آپ کو پانی پینے سے منع کر دیا. سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ آپ زبردستی پانی نہیں لیں گے، اس کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کریں گے. آفر دیا خریدنے والی، کون ایسا شخص ہے جو بیر روما کے خریدنے میں آج حصہ ڈالے، چندہ دے. یہ لفظ چندہ جب آیا نا تو آپ نے اور ہم نے اس کو اتنا ذلیل کر کے بیان کیا کہ ہر وہ رفائی اور فلائی کام کرنے والا آدمی اپنی نگاہ نیچے رکھتا ہے، مانگنے سے ترستا اور ڈرتا ہے. قربان جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کہ نبی علیہ السلام نے کسی بڑے تاجر کی تجارت پر صرف اسلام کو نہیں رکھا، ورنہ اسلام کی تبلیغ جن ممالک میں آپ چھوٹے چھوٹے نظام سے ہوتی ہے وہ قطعیہ طور پر نہ ہوتی، کیونکہ کون جو ہے کہے نہیں دوں گا تو بس بات ختم ہو جاتی، وہیں ختم. اس کو عوام پر اور رفع عام پر، عام کی جیبوں پر اور عام طریقے سے شریعت کے نظام کو رکھا ہے. اسی طریقے سے یہی بات ہے کہ 1400 سال کے اندر اسلام کے اندر کبھی بھی جبھی دباؤ آیا ہے، کبھی اسلام کو کوئی ہیج نہیں کر سکا. اس کو مالی جتنی مرضی دباؤ رکھو، اللہ تعالیٰ اس کو پنپانے والا ہے، اللہ تعالیٰ پنپانے والا ہے. کون ہے جو دے گا؟ تو میرے بھائیوں اگر جیب میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نگاہیں جھک جائیں گی، نگاہیں جھکیں گی، آدمی نیچے دیکھے گا، بالکل کوئی نہیں بولے گا، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی. کیوں؟ عبد الرحمن بن عوف کی طرح آئے تھے، حضرت اسلم کی طرح آئے تھے، باقی صحابہ کے بھی بہت نام ہیں جن کو گھسپٹ کر جو پہنچے تھے، ویسے آئے تھے، سب نے نگاہ جھکائی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا پکا ہے، آپ حوض کوثر سے سیراب کریں گے، میں کنواں خریدوں گا. یہودی کے پاس گئے، اس نے جو مانگا، جتنا مانگا اتنا دے کر کنواں خرید لی. آدھا کنواں خریدا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاہدہ طے کیا. یہودی کے ساتھ معاہدہ طے یہ ہوا کہ بھائی دیکھیے کنویں کی تقسیم دنوں کے اعتبار سے کر لیتے ہیں، 4 دن ہم یا 3 دن ہم بھریں گے، 4 دن آپ بھریں گے. جب آپ بھریں گے تو ہمارا کوئی آدمی نہیں آئے گا، جب ہم بھریں گے تو آپ کا آدمی آ سکتا ہے، پانی بھر کے لے جا سکتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم. آپ آئیے میرے جو ہے پہاڑی کے اندر، میری زمین کے اندر چشمہ ہے، لے جائیے بھر کر. یہ مسلمانوں یہ بن جاؤ، میری زمین کے اندر چشمہ، میں ایک پائپ بھی نہیں اکھاڑوں گا، ایک آدمی کو بھی نہیں برا کہوں گا. یہ جذبہ مسلمانی ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو تقسیم کی، فرمایا آپ کے دنوں میں ہم نہیں بھریں گے، ہمارے دنوں میں آپ بھر سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں رہے گا. 3 دن تک معاہدہ چلا. تیسرے دن یہود کو دوبارہ سے خیال آیا، کہا دیکھیے بھائی پیسے بھی مل گئے، پانی بھی فری میں مل رہا ہے، جاؤ جا کر اس وقت پھر تنگ کرنے کا موقع ہے. دوبارہ پہنچ گیا، کہنے لگا بھائی دیکھیے قیمت یہ ہے، معاہدہ فسخ کریں گے، بے فسخ ہو جائے گی، ہم توڑیں گے، ہم نہیں رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی تو میرے ساتھیوں کی حلق خشک نہیں ہے، ابھی تر نہیں ہوئی ہے، سب نے پانی بھی نہیں بھرا ہے، ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے پانی ہمیں فری دینا شروع کیا، میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ جو ہے لے تو پورے کا پورا کنواں خریدے تب جو ہو سکتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں پہنچ گئے. آئے ہائے، اس محراب نے آپ کو بہت کچھ دیا، اس محراب نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. یہ محراب ہی کی تری ہے جو آپ کے چہروں میں ایمان کے اعتبار سے جو ہے اجاگر ہو رہی. یہ ممبر و محراب آپ نے دوبارہ اعلان کیا. عثمانی غنی رضی اللہ عنہ فرمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے میں جاتا ہوں. گئے، جا کر کیا تو اور پیسے دیے، وہ پیسے بھی دیے، خریدا.
معاہدہ قط پر ہو گیا, پانی بھرنے کی یہود کو اجازت ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے, میں نے کنواں خریدا ہے اور میں کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنویں کی ملکیت تو اپنی رکھو, پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دو. فرمایا نہیں, جو سودا میرا ہو چکا ہے, میں کنویں کی زمین سب چیزیں جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ وقف آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کے لیے موجود ہے. صحابہ کے اوقاف سے مدینے کے اندر آج بھی اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ چل رہے ہیں. کتنے سال گزر گئے, کتنے سال, 1450 سال سے صحابہ کے قائم کردہ ٹیسٹ, وہ باغات, وہ چیزیں آج بھی مدینے کے اندر جو ہے اس کا جو ہے بہت بڑا درجہ موجود ہے. آپ جو ہے جا کے پوچھ لیں وہاں کی حکومت سے باضابطہ طور. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی زمینوں میں اللہ کی راہ کے لیے بھی وقف کرنے کا مادہ ڈالو. کسی مدرسے کو وقف کرو, کسی مسجد کو وقف کرو, کسی عامت الناس کے لیے وقف کرو. یہ جو اوقاف کا نظام جو ہے اپنے لیے قائم کرو, یہ بہت بڑا درجے کے معاملہ ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خریدی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب مسجد تنگ ہونے شروع ہوئی, مسلمان زیادہ ہونے شروع ہوئے, زیادہ شروع ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, کون ہے جو پڑوس والے کا, کئی مرتبہ ارادہ فرمایا, پڑوس والے کا ایک مکان تھا, خرید کر مسجد کے اندر ملا دیا جائے, مسجد کو توسیع کی جائے. بھائی وہ آدمی کہاں جائے, کس جگہ جائے, کہاں جائے, کیوں چھوڑے؟ اور پھر مسجد کا پڑوس چھوڑے. صحابی تھا, عام آدمی نہیں تھا. صحابی عام آدمی نہیں تھا, معذرت کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بچے ہیں کہاں لے کے جاؤں؟ آخر ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نبوی کے لیے مکان خرید کر, یہ جگہ خرید کر وقف کرے گا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنت کی بشارت دیتا ہوں, جنت کا وعدہ کرتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے, اس ساتھی کے پاس گئے, اس نے معذرت کی. انہوں نے کہا دیکھیے تیرا سیٹل ہونا کتنے پیسے میں ہوگا, بس باؤ تاؤ کو چھوڑ. باؤ تاؤ والا نظام نہیں ہے, یہ جنت کا سودا ہے, باؤ تاؤ والا نظام نہیں. آپ یہ بتلائیے کہ آپ کتنے میں اپنے پریوار کو خوش و خرم طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, اچھی اور بہتر جگہ آپ کو مہیا ہو سکتی ہے. اس نے جتنا بتلایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی. پہلے جو جگہ خریدی گئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدی تھی, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور بعد میں جو جگہ خریدی گئی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے خریدی گئی, ان کے پیسے سے خریدی گئی. اگر آپ خلفائے راشدین المہدیین کے ایمان پر شک کرو گے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شعار اسلام کی توقیر باقی نہ رہے گی. اس لیے جب بھی اپنی زبانیں کھولا کریں, جب بھی اپنی تحقیقیں کھولا کریں, جب بھی اپنی تحقیقوں کے لیے دروازہ کھولا کریں, تو جب آپ کو سمجھ نہ آئے تو کسی اہل علم کے پاس پہنچ جایا کریں, کسی اہل علم کے پاس پہنچ جایا کریں, کتاب کھول لیا کریں, ہسٹری کھول لیا کریں, اصلی چیز جو دیکھ لیا کریں, بخاری مسلم کو اٹھا لیا کریں. نہ آپ کو سمجھ میں آئے, آپ غلط ترجمہ کر رہے, غلط تعبیر مت کیجیے. آئیے آپ اہل علم سے پوچھئے بھائی کہ صحیح ترجمہ کیا ہو سکتا ہے, صحیح تعبیر کیا ہو سکتا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, انشاءاللہ عزیز اللہ نے چاہا تو پھر جو باقی باتیں جو آپ کے سامنے عرض کریں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سیرت ہے, صورت ہے, کردار ہے, اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں, ان کے شہادت کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اور میرے بھائیوں, ایسا وقت بھی آیا, ایک عبرت کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں, ایسا وقت بھی آیا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کے ریوڑ جب مدینے میں گھوم کر آتے تھے تو وادیاں باہر جایا کرتی تھی, اونٹوں کے ریوڑ سے کیا ہوتے تھے, وادیاں باہر جایا کرتی تھی, بکریوں سے وادیاں باہر جایا کرتی تھی. اور جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول تھے, امیر المومنین تھے, 11 سال 11 مہینے حکومت کر رہے تھے, اس وقت بیڑے کے اندر ایک اونٹ باندھا ہوا تھا. پوری ملکیت کیا تھی, اس کو کیا باقی بچا تھا, صرف ایک اونٹ. اور جب گھر کی چھت سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا تھا, فرمایا تھا لوگوں, عثمان کی مالداری کا ترہ امتیاز تھا, تجارت کا ترہ امتیاز تھا,
لیکن میرا یہ اثاثہ میرے گھر کے اندر پیالہ ہے، میرا اثاثہ میرے گھر کے اندر ایک گھڑا ہے، میرا اثاثہ میرے گھر کے سامنے بندھا ہوا ایک اونٹ ہے۔ تو مجھ میں مال میں قطر و بیانت کے متعلق کہتے ہو کہ عثمان نے مال میں قطر و بیانت کی؟ یہ تاریخ کے پیراہے ہیں، اس لیے ان پر غور کیا کریں۔ اپنے مال و دولت کو اللہ نے جب تک عطا کی ہوئی ہے تب کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، بالکل ڈرا نہ کریں۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔